السلام علیکم ناظرین۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر، مختلف غلہ چاول دال خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا، غلہ سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت کے مطابق مختلف قسم کے غلے خریدے اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا اور لقودق صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس کی تجارت میں اللہ نے برکت کی اور اسے بہت سے منافع حاصل ہوا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا، خوب زیادہ منافع دیکھا، تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس کے ٹھکانے لگا دیا، یعنی اس کا قتل کر دیا، اور اس کے راس المال یعنی اصل رقم اور منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ مرحوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا، پوچھا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلا کر، کفنا کر اور جنازہ پڑھوا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے راس المال اور منافع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں رکھی۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوت ہونے کی اطلاع ملی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شریح بن حارث کندی کی عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا، یعنی کہ FIR دائر کر دیا، اپیل دائر کر دیا کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے، پوچھ تاچھ کی جائے اور ہمیں اصل صورت حال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی شریح بن حارث کندی نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بذریعہ پولیس طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس مین متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا، اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا؟ سوال نمبر 2، اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ سوال نمبر 3، تمہارا سفر کیسا رہا؟ سوال نمبر 4، وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا؟ سوال نمبر 5، اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا؟ سوال نمبر 6، اسے غسل کس نے دیا؟ سوال نمبر 7، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ سوال نمبر 8، اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا؟ سوال نمبر 9، اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو جدا جدا کمروں میں، الگ الگ کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا
پھر دوسرے کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات، جو اوپر سوالات سارے جو کیے گئے ہیں، وہ سارے سوالات اس نے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ اسے واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا۔ پھر تیسرے کو بلوایا اور اس سے بھی وہی سوالات کیے گئے اور اس کے جوابات بھی حرف بحر لکھوا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اسے بھی اس کے کمرے میں واپس بھجوا دیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جواب سے موازنہ کیا، ملایا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے، الگ جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اسی کے کمرے میں بند کروا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلایا گیا اور انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا۔ تو آپ نے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مقتول